أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بانی مجلس کی حاجات کے لیے بلندتر صلوات ذاکرین کی حاجات کے لیے بلندتر صلوات آپ سب کی حاجات، خاص طور پر عاطف علی گوپانگ بچہ بیمار ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفاء کلی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ایک جوان مسنگ ہے، ایک جوان اپنے بچوں سے، والدین سے دور ہے، اس کی بازیابی کے لیے بلندتر صلوات۔ لاڑکانہ کے تمام سنی شیعہ مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، ذرا بلند صلوات عطیہ کریں۔ سورہ مبارکہ سجدہ، اللہ اپنے کلام میں عظمت امامت کو بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت سوچا کہ کون سا مضمون آج کی اس مجلس کے لیے طے کروں، پھر خیال آیا کہ ذیقات کا مہینہ گزرا ہے، پھر ذی الحج کا مہینہ آ گیا ہے، جن مہینوں میں امامت اور ولایت کا تذکرہ ہو، ان مہینوں میں عنوان گفتگو بھی امامت ہی ہو۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ دیر کوشش کروں گا امامت کے عنوان پر بات ہو۔ ہم ہر ایک کو ممبر پر نہیں بٹھاتے تو اپنا امام کیسے مانیں گے؟ جی، 2 رکعت کا وقتی امام جو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، جی، جس میں میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے، جو 2 رکعت کا وقتی امام، اور لفظ بہتر کروں، جز وقتی امام، وہ نہیں مانتے جو عادل نہ ہو، تو کل وقتی امام کو ظالم کیسے مان لیں گے؟ ظالم کو کل وقتی امام کیسے مان لیں گے؟ تو اب امامت کا کوئی فلسفہ، امامت کا کوئی طریقہ، نظریہ امامت بہت ہی روشن پیغام۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اپنے سنی بھائیوں سے توجہ چاہوں گا۔ ہمارے یہاں اصول دین، توحید، عدل، بتاؤ میرے بچوں، نبوت، امامت، قیامت، مجلس کو ہی تو مدرسہ کہتے ہیں۔ جی، لوگ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم سے امام حسین کا ذکر چھن جائے۔ جو ذکر حسین چھیننے کی ناکام کوشش کرتے رہے، وہ منو مٹی کے نیچے دب کر انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، اور ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ یہ ذکر ایسے اور اس سے زیادہ اچھا ہوتا رہے گا۔ آپ سے اور مجھ سے پہلے جو آئے تھے وہ ہم سے زیادہ اچھے عزادار تھے، ہمارے بعد جو بچے آئیں گے ہم سے زیادہ اچھے عزادار ہوں گے۔ یہ ذکر آج سے ہو نہیں رہا۔ ہم زمین والے تو علی کو 4تھے نمبر پہ ڈھونڈ رہے ہیں، آسمان والے پہلے نمبر پہ مان چکے ہیں۔ جی، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا اللہ کا خاص کرم ہے ہم لوگوں پر، ہم سنی شیعہ مولائیوں پر، خاص طور پر سندھ کی سرزمین کی تو رونق ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی علم لگاتا ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے، یہاں کا جو شیعہ دشمن ہوتا ہے نا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب میرے مجلسوں میں بعض لوگ شیعہ ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہے،
اگر ہماری وجہ سے ہوگے تو واپس ہو جاؤ گے، ہمارا حال اچھا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ادھر میرپور خاص کی طرف 2 جوان شیعہ ہوئے، مجلس میں کھڑے ہو گئے، پڑھے لکھے خاندان کے جوان، کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں، شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں ہو رہے ہو؟ میں بھرتی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا جی مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ اگر ہماری وجہ سے شیعہ ہو رہے ہو تو ہمارا تو حال اچھا نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں ہم آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر کھڑے ہو کر مائک پر بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو ایک جوان نے کہا 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں۔ اب جملہ اچھا تھا تو میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ تو کہنے لگا میں 2 باتوں، ہم دونوں 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں، عظمت علی اور صبر حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو وہ روشن پیغام ہے جو ان مجلسوں کا ہے۔ تو میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارے اصول دین 5 ہیں۔ میرا جب مجمع تھکا ہوا تو نہیں ہے نا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ بھی خاص کرم کر رہا ہے، موسم اس نے اچھا کر دیا ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ گرمی بہت تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، نہیں، حسین کے ذکر میں ہوا بھی شامل ہے۔ ایک خاص کیفیت ہے اس وقت مجلس میں، ماشاءاللہ۔ اصول دین توحید، عدل، نبوت، بتاؤ، امامت، قیامت۔ مجھے نہیں آتا تو تم ہی بتا دو نا جی۔ قیامت ہمارے ہاں امامت اصول دین میں ہے۔ توحید کے بعد ہم نے عدل کو کیوں لیا؟ اللہ تو حی بھی ہے، اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو عالم بھی ہے، ہم نے اس کی اتنی زیادہ صفات میں صرف عدل کو کیوں لیا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، تھوڑا میرے ساتھ آپ بولیں گے تو میں بھی کچھ اچھا بول سکوں گا۔ ہم نے اللہ کی اتنی زیادہ صفات میں صرف عدل کو کیوں لیا؟ اگر میں عدل کی تعریف کر دوں تو شاید میرے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا۔ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ تھک نہیں رہے نا آپ رات؟ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر، بھائی ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، جوتیاں پیروں میں آتی ہیں، اب اس کو کوئی الٹا کر دے تو یہ ظلم ہے، جو جس کی جگہ ہے وہاں رکھ دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ میرے مولا علی 4تھے دور حکومت میں وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تھوڑی گردن ہلائیے گا، میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔ جب میرے مولا نے سارے زینوں سے گزار کر خود کو وہاں بٹھایا جہاں نبی سرکار بیٹھتے تھے، تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی، گانوں میں باتیں ایک دوسرے کے کرنے لگے۔ ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے ہیں، مولا علی کے منشی ہیں، مولا علی کے امور اور ملاقات کو طے کرتے ہیں، مولا کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ممبر کے برابر میں عمار تشریف فرمائے ہیں، لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، علی وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ میرے مولا نے جھک کر دیکھا ممبر سے اور آواز دے کر کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور حضرت عمار کی آواز آئی یا علی یہ کہہ رہے ہیں، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کچھ لمحوں کا توقف فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے درمیان فرمایا اور تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ ما ہاذہ الآباد، ممبر پہ ہاتھ مارا، ما ہاذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، وہ ممبر ہی ممبر نہیں رہتا جس پہ علی نہ بیٹھے۔ کس کیفیت کے اندر؟ تو اب ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، ٹھیک ہے؟ میرے بچوں، جوانوں، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اچھا سجا کے جملہ کہا جاتا ہے، اسلام دین مساوات۔ اسکول کی تعلیم اور ہے، مجلس کی تعلیم اور ہے۔ جی ہمارے اسکولوں میں تو اللہ ہم پہ کرم کرے بس۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آج میرے ٹیچر نے کلاس میں کہا مولا علی کا قد چھوٹا تھا۔ میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے۔ جسے یہ بولنا نہ آتا ہو کہ لفظ کون سا کہاں ادا کیا جاتا ہے، وہ استاد کیسا ہے؟ اگر اسے مولا علی کے قد کے بارے میں بات بھی کرنی تھی تو یہ کہتا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर یہ کیسے کہہ دیا اس نے کہ مولا علی کا معاذ اللہ، یہ لفظ کیسے بول دیا اس نے؟ تو الفاظ کا استعمال توجہ ہے۔ تو ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اسلام دین مساوات، برابری کی بات ہونی چاہیے، سب ایک جیسے ہیں، سارے بچے ایک جیسے ہیں۔ اچھے اچھے نعروں میں، اچھے اچھے جملوں میں اس بات کو سجایا جاتا ہے، اسلام دین مساوات۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے، اور عدل کا تقاضا تفریق ہے۔ سب کو ایک جیسا نہیں مانا جائے گا، سب برابر نہیں ہوں گے، سب ایک آنکھوں سے نہیں دیکھے جائیں گے، سب کو دیکھنے کے لیے ایک ہی عینک نہیں ہونی چاہیے۔ جو جس کا مقام ہے وہ مقام دو۔ اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ سب کو ایک ہی نگاہوں سے۔ اچھا، یہ جو مساوات والے لوگ ہیں نا، ان کا ذرا آپ کو میں بھیانک منظر دکھا دوں۔ یہ جو مساوات والے لوگ ہیں، دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ہوشیار محنتی ذہین، ایک نکما کن ذہن۔ وہ جو ذہین ہوشیار محنتی تھا، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور میٹرک میں جا پہنچا، اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی اور بالآخر تیسری میں آ گیا۔ اب جو مساوات والے افسران ہیں نا، وہ وزٹ پر آئے، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، دونوں کی فائلیں دیکھی، دونوں کے اوپر خرچ ہوا سرمایہ دیکھا۔ ریکارڈ دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں داخل ہوئے، ایک 10ویں میں ہے ایک تیسری میں ہے، انہیں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا بھائی۔ کہنے لگا انہیں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے، ان پہ ایک جیسا سرمایہ لگا ہے، ایک جیسا وقت لگا ہے۔ تو اساتذہ مینجمنٹ کے لوگ کہنے لگے حضور کیسے ایک ساتھ کریں؟ ایک محنتی ہے 10ویں میں آ گیا، ایک محنت نہیں کر رہا تیسری میں آ گیا، ہم انہیں ایک ساتھ کیسے کریں؟ تو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے ہاں، یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ خود تو مصطفیٰ جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ یہ ہیں مساوات والے لوگ، یہ کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے۔ تھوڑی گردن ہلائیے گا بھائی بات۔ لاڑکانہ پورے صوبہ سندھ میں، اب دوسرے شہر والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں کسی حد تک صحیح بات کر رہا ہوں۔ لاڑکانہ پورا صوبہ سندھ میں تعلیم میں، ریسرچ میں اور CSS کی تیاری میں اور اعلیٰ منصبوں تک پہنچنے کی دوڑ میں لاڑکانہ پورے صوبہ سندھ میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو مجھے خطاب کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ میں کہاں خطاب کرنے آیا ہوں۔ جی مجھ سے آپ جو میری جگہ بنتی ہے ویسے ہی خطاب سنیں گے آپ، تو پھر جب ویسا ہی خطاب سنیں گے تو پھر تھوڑی توجہ بھی بڑھائیں گے۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے۔ عدل کا تقاضا تفریق ہے، سب کو برابر نہیں کر سکتے۔ اچھا، مساوات والوں کا ایک اور منظر دکھاؤں۔ مساوات والے کہتے ہیں کہ 2 بھوکے ہوں، توجہ، اور 2 روٹیاں ہوں، تو 1 روٹی ایک بھوکے کو اور دوسری روٹی دوسرے بھوکے کو دے دو۔ یہ ہے مساوات کا پیغام۔ مگر عدل والے کہتے ہیں دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے، اگر کسی کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو، اور کسی کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 روٹی دو۔ یہ ہے عدل کا تقاضا۔ مگر مساوات والے کہتے ہیں سب برابر ہیں۔ بھائی میں کیوں کھل کے بتاؤں کہ نبی کے بعد سب برابر نہیں ہیں؟ بھائی بڑی بڑی کتابیں، 14 جلدی کتابیں، 20 جلدی کتابیں لکھی گئی ہیں، طبقات بنائے گئے ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے کا مسلمان ہے وہ فتح مکہ کے مسلمان کے برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں پتا میری بات جا رہی ہے یا نہیں آپ تک۔ تھوڑا میرے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف لے جائیں، کتابوں کی طرف لے جائیں اور میرا ساتھ دیں۔ میرے مزاج میں بھی نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جو کسی کو برا لگ جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں وہ بات نہ کروں جو حق نہ ہو۔ تو حق بات بھی کرنی ہے اور سلیقے سے کرنی ہے، اور سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے نہج البلاغہ۔ مولا علی کا کلام ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے۔ جی تو نظام عدل کا تقاضا تفریق ہے، سب برابر نہیں ہو سکتے، سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
اب اللہ کو ہم نے عادل کیوں مانا ہے؟ اللہ کو ہم نے عادل اس لیے مانا ہے کہ جن کا اللہ عادل ہے ان کے رسول اللہ معصوم ہے، اور جن کے رسول اللہ معصوم ہیں ان کے امام معصوم ہیں، اور جن کے امام معصوم ہیں ان کے 2 رکعت نماز پڑھانے والا عالم دین عادل ہے، اور جن کے ہاں عادل ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں صلو خلف کل امام بر و فاجر، ہر پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ جب ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ قصہ آگے بڑھے گا۔ پھر نبی معصوم کیوں ہیں؟ پھر بھری بھی ہوں گی کتابیں کہ معاذ اللہ ایسا کہہ دیا اور ویسا کہہ دیا اور ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا۔ تو پھر جن کے ہاں اللہ عادل نہیں ہے ان کے ہاں رسول عادل نہیں، امام عادل نہیں، پیش نماز عادل نہیں، اور جن کے ہاں پیش نماز عادل ہے ان کے ہاں امام معصوم ہے، اور جن کے امام معصوم ہے ان کے رسول اللہ معصوم ہے، اور جن کے ہاں رسول اللہ معصوم ہے ان کے ہاں اللہ عادل ہے۔ تو یہ جو عدل کا نظام ہے نا، اس کو میں اگر اپنے لفظوں کو بدلوں، میری خوش قسمتی ہے جوانوں کی تعداد غالب ہے، اکثریت جوانوں کی ہے مجلس میں اپنے اس مدعا کو جو اب تک بیان کر رہا ہوں اسے اگر میں لفظ بدل کے کہوں کہ اللہ کوئی کام بھی میرٹ سے ہٹ کر نہیں کرتا۔ نہیں گئی میری بات، میں اور پھر بہتر کرتا ہوں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ میرٹ کیا ہے بھائی؟ اتنا موٹی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کسی بچے کو بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ سب سے پہلا میرٹ بنتا ہے علم۔ گردن ہلاؤ بھائی، ایسے نہیں کرو۔ کچھ لوگوں کے تو چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے مگر ہلتی بھی گردنیں نظر آئیں گی۔ جی توجہ، میری طرف توجہ کہ سب سے پہلا میرٹ کا عنوان بنتا ہے علم۔ دلیل دوں کیا؟ فرشتوں کے سامنے بھی اللہ نے اسما رکھے، حضرت آدم کے سامنے بھی اللہ نے اسما رکھے، اور دونوں سے کہا بتاؤ کہ کیا ہے یہ، کون ہے یہ؟ حضرت آدم نے بتا دیا، فرشتے نہ بتا سکے، تو فوراً فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو زیادہ بڑا عالم ہے اس کے آگے جھکنا ہوگا۔ جس دلیل کی بنیاد پر آدم افضل ہے اسی دلیل کی بنیاد پر علی افضل ہے۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا لڑکانے والے نعرے ہی نہیں لگاتے، ایک دوسرے لگا دیجیے، مل کر جواب دیجیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کس نے علی سے کیا کیا پوچھا بتاؤں؟ اور طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر اس بات پر اطمینان کے ساتھ بول سکتا ہوں کوئی ایک نام بتاؤ جس سے علی نے کچھ پوچھا ہو۔ بعد از نبی اگر کوئی امت مصطفیٰ میں عالم ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ سرکار کے بعد اگر کوئی عالم ہے اس امت میں تو وہ علی مولا ہے۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے مولا علی کے پاس کہ کسی سوال پر علی کہہ دیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا، کل بتاؤں گا۔ 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا ہے۔ علی نے مولا نے فرمایا میں بتاؤں تمہارا 7واں سوال کیا ہے، تمہارا 8واں سوال کیا ہے؟ علی سوال پوچھنے سے پہلے سوال بھی بتاتے رہے، جواب بھی بتاتے رہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا جب اس نے کہا نا آپ نبی کے برابر ہیں۔ آج کا ملا کہتا ہے نبی ہمارے برابر ہیں۔ جی، جس کا حق تھا نا جو کہتا کہ نبی ہم جیسے ہیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ جب کسی نے کہا کہ علی نبی آپ کے برابر ہیں تو مولا علی کو یہ بات بری لگی۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی کو یہ بات بری لگی، مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ مولا نے فوراً فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی
محمد محمد اسے آنے دو، آپ کا کام نہیں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلام. تھوڑی یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد. اسے صحیح کرو، یہ پھر یوں گھوم جائے گا. اسے صحیح کرو، اس کو صحیح کرو. توجہ میرے ساتھ ہے، انہیں صحیح کرنے دے، میں بات کروں. سب سے پہلا میرج علم. مجھے اور آپ کو اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی، ہائے ہائے، مجھے اور آپ کو اگر کبھی تکبر کرنے کی اجازت ملی تو صرف اس بات پر ملے گی کہ علی کو پہلا مانتے ہیں. الحمدللہ. مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ میں، آواز آ رہی ہے نا؟ مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی. بات نہیں کرو، آپ کام کرو. مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. کیا بات. جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ماننا پڑے گا. اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں. وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. یہ اللہ کا کہنا کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام. صلوات پڑھ لیں. چھوڑ دو. بات آگے بڑھے. بیٹا نہیں، پیر نہیں رکھو. نہیں، چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو. مجھے مار دو گے آپ، یہ میرے منہ پہ آ کے لگے گا. کوئی بات نہیں. چھوڑ دو یار، خدا کے واسطے چھوڑ دو. بیٹھ جاؤ. بات آگے بڑھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. میں نے مقدمہ اپنا مکمل کر لیا کہ اللہ عادل ہے. عدل توحید کے بعد اصول دین میں ہے. عدل کا مطلب ہے ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. ان میں سے کچھ کو امام بنایا. جن میں سے اللہ نے کچھ کو امام بنایا ہے نا، وہ عدل کا تقاضا ہے کہ ان میں سے کچھ کو بنائے. جی، اللہ ہر ایک کو ہر مقام نہیں دیتا. اللہ ہر ایک کو ہر جگہ نہیں دیتا. یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ اسے دیا جائے. بات آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اللہ کن میں سے کچھ کو امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے کچھ کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. ہاں، استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. توجہ، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں.
ہر دل میں ہر آنکھ میں ارمان حسین کا، قسمت والا بنتا ہے مہمان مولا غازی عباس کا۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام۔ جی جی جی، کیا مقام ہے اس وجود کا جسے عباس علمدار کہتے ہیں، جس کے ہونے سے حسین کی کمر سیدھی ہو اور جس کے جانے سے مولا کہیں میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ مولا حسین فرما رہے ہیں۔ جی، مولا حسین کی زیارت کے لیے جب امام صادق تشریف فرما ہوئے نا، تو پیدل چل کے جا رہے تھے، گھوڑے سے اتر کے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، آپ اتنا امام حسین کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام صادق نے فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، تسعۃ من ولد الحسین، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا۔ کیوں امام قرار دیا؟ لما صبروا۔ میرج کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ امام بناتا ہے؟ صبر۔ صبر کا مطلب رونے سے رکنا نہیں ہے۔ صبر کرو، رو نہیں۔ جو روتا نہیں ہے نا، وہ صابر ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ رونے والے کو اللہ نے سب سے بڑا صابر کہا ہے، اور وہ ہیں حضرت یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام، بے شک۔ فہو قدیم، سورہ یوسف میں فہو قدیم، جب حضرت یوسف کی یاد آتی تھی نا تو نوحہ پڑھتے تھے، اور نوحہ بھی وہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے کہ جہاں سے سب گزرنے والے سنتے تھے۔ گھر میں جا کر نوحہ نہیں پڑھتے تھے، رستے پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ لہٰذا نوحہ پڑھنے والوں میں حضرت یعقوب، یا یوسف علی یا وا یوسف علی وا صفا علی یوسف وا صفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، یہ کہہ کر اپنا زانو پیٹتے تھے۔ اور پھر اسے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فہو قدیم، سب سے بڑا صابر یعقوب، سب سے زیادہ رونے والا، قرآن کی زبان میں سب سے بڑا صابر۔ تو گریے کا کوئی تعلق صبر سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو روتا نہیں ہے وہی صابر ہے، نہیں، جو روتا نہیں ہے نا وہ قسی القلب ہے، اس کا دل سخت ہے۔ نہ رونے والوں کا دل سخت ہے۔ جو جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی دل نرم ہوگا، اور جتنا بڑا دل نرم ہوگا، جتنا زیادہ دل نرم ہوگا، اتنی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ لہٰذا خواتین زیادہ روتی ہیں، جلدی روتی ہیں، بچے جلدی روتے ہیں، اس لیے ان کے دل نرم ہیں۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بچوں، جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جاتی ہو نا، رونے کی شکل بناؤ، بلند آواز سے رونے والے کو یہ ثواب، جو حسین کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو کا بہائے، اسے یہ مقام۔ یا ائمہ نے ہمیں لگایا ہے نا اس کام پہ، ائمہ نے ہمیں حوصلہ دیا نا کہ رو حسین پر رو۔ جو پوری قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ پھر کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ میں مصائب کے باب میں ابھی داخل نہیں ہوا، ایک منزل سے گزر رہا ہوں۔ صبر۔ مسلمانوں میں میرے سنی بھائی کچھ دیر کے لیے ہمیں سمجھیں، میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا میں خود بھی سنی ہوں۔ نہیں ہو سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو، نہیں ہو سکتا ایسا۔ کوئی اگر شیعہ ہے تو وہ خود بخود سنی ہے۔ میری خواہش ہے جو خود کو سنی کہتے ہیں وہ بھی شیعہ ہو کر دکھائیں۔ یہ کیسا ہے کہ علی مولا کو نہ مانتے ہوئے کوئی سنی رہ جائے، علی مولا کی پیروی کے بغیر کوئی سنی رہ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں میں جس قوم نے اپنی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، آج سے نہیں صدیوں سے، وہ حسین کے عزادار ہیں۔ سب سے زیادہ، خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ سب سے زیادہ جن کی تصویر اچھی سامنے آئی ہے مسلمانوں میں، وہ حسین کے عزادار ہیں۔ میں تو سنی شیعہ کی بات ہی نہیں کر رہا، حسین مولا کے عزاداروں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جس کی تصویر اچھی ہے نا مسلمانوں میں، وہ حسین مولا کے عزادار ہیں۔ میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں مکتب کا، مسلمانوں کا انسانی خدمات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں پوری دنیا میں۔ ایک ملک میں اترا، ایک انگریز ملک میں، اسی حلیے میں اترا۔ کچھ انگریز سامنے سے گزرے، دیکھتے ہوئے گئے، واپس آ گئے۔ انگریزی میں کہنے لگے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لباس لگ رہا ہے۔ جی
کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ مسلمان اسکالروں کا لباس ہے. تو ایک خاتون تھی کہنے لگی مسلم اسکالر ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. تو کہنے لگی پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے پروفٹ محمد کے گھر والوں کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں. میں واسطے سے بات نہیں کر رہا، خود ڈائریکٹ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ کراچی کے اندر 5 باہر کے مہمان، اقوام متحدہ کے کچھ مہمان تھے جو پاکستان آئے تھے، تو انہوں نے جب ایک دن خالی آیا بیچ میں تو انہوں نے کہا ہمیں ذرا شہر گھماؤ. تو کہنے لگا میں پروٹوکول افسر تھا، ان کو اپنی مختلف گاڑیوں میں، سرکاری گاڑیوں میں کراچی گھما رہا تھا. تو دوپہر 12 سے 1 بجے کے دوران انہوں نے کہا ہمیں کسی مقدس جگہ پر لے جاؤ، ہمیں دعا کرنی ہے. توجہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ایک جگہ روکا، اندر گئے، باہر آ کے کہنے لگے نہیں کہیں اور لے کے چلو. پھر ایک اور جگہ روکا، گئے اور واپس آ کے کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو. تو میں نے کہا جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے وہ جو جھنڈے والی مسجد ہوتی ہے نا، ان کے ہاں برداشت زیادہ ہے، وہ ہمیں نکالیں گے نہیں. یہ غیر مسلم بول. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری. میں جو کہنا چاہتا زمانہ برادر آپ سے زیادہ تو ان کی آواز تھی، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صل علی آل محمد. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میری بات منتقل ہو، میں کوئی دل آزاری کی بات نہیں کر رہا، سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آج غیر مسلم بھی حسین مولا پہ رونے والوں کو اچھا مسلمان مانتا ہے. صبر ہے، برداشت ہے، صبر. جی ہم مولا حسین سے محبت کے تقاضے پر بڑا نقصان معاشرے کا کر سکتے تھے. آپ کے بھائی کو، آپ کے چچا کو، آپ کے کسی خاتون عزیز کو اگر کوئی بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے تو آپ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جن پر ہماری نسلیں قربان ہوں، ان کے قاتلوں کو اگر کوئی اپنا بڑا مانتا ہو تو ہمارا تو ان سے روزانہ جھگڑا ہونا چاہیے تھا. مگر ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رو رو کے غصہ سینے میں جمع کرو، کہ جب آخری حسین آئے تو پھر یہ غصہ اس کی مدد کی صورت میں نکالو. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا رو رو، بھائی یہ احسان مانو ہمارا کہ ہم رو کر اپنی عبادت کو مکمل کرتے ہیں. اگر ہم نے رونا بند کر دیا ہوتا اور ہمارے ہاں رونا جائز نہ ہوتا اور ہمارے ہاں رونا ضروری نہ ہوتا تو یہ غصہ کہیں اور نکلتا. اس غصے سے فساد پھیلتا معاشرے میں، اس غصے سے دہشت گردی پھیلتی معاشرے میں. ہمارا احسان مانو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ان کے غم کو یاد کر کے رو کر اپنا غصہ اپنے سینے میں جمع کر لیتے ہیں. تم اسی چکر میں لگے ہوئے ہو کہ رونا بدعت ہے، رونے والے جہنمی ہیں، جی رونے والے فلاں ہیں. ہمیں پتا ہے اس گریے کا فلسفہ کیا ہے. لما صبرو کے اوپر بات ہو رہی ہے. صبر کا مطلب اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. میں اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھوں، یہ ہے صبر. اور یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہ پیغام ہمیں عباس علمدار سے ملتا ہے جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہوں. کبھی بصرے میں تلوار کھینچی تو آواز آئی عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے. کبھی مکے میں تلوار نکالی تو آواز آئی عباس یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے. جہاں جہاں مولا عباس اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے وہاں آواز آتی تھی عباس یہ کربلا نہیں ہے. جسے کربلا 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 کہہ کر کربلا کے لیے تیار کیا گیا ہو، وہ کربلا میں کیسے آستینے لوٹے گا. ایک منظر دکھایا مولا عباس نے 4 محرم کو، جب 2 محرم کو خیمے لگا دیے، 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹاؤ. اور پیغام پہنچا مولا عباس تک کہ وہ کہتا ہے خیمے ہٹاؤ. مولا نے فرمایا ہم نے زمین خریدی ہے، یہ زمین ہماری ہے،
ہماری مرضی ہم کہاں خیمے لگائیں؟ یہ کون ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ خیمے ہٹاؤ؟ یہ ہماری زمین ہے، ہم زمین خرید چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو حسین مولا کا پیغام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بھی غصبی جگہ پہ نہ پڑھو۔ خود میرے مولا خیمے کیسے لگائیں گے؟ پہلے مولا نے پہلے زمین خریدی، پھر خیمے لگائے۔ وہاں سے لشکر بڑھ رہا ہے کہ خیمے ہٹانے ہم خود آ رہے ہیں۔ شمر کا لشکر بڑھ رہا ہے، مولا عباس نے تلوار نکالی، زمین پر ایک لمبا خط کھینچا اور خط کے اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوئی اس خط کو پھاند کر دکھائے، پھر بتاؤں گا کہ میں کس حیدر کرار کی اولاد ہوں۔ اور تنہا میرے مولا اکیلے کھڑے، تنہا کھڑے، اکیلے کھڑے، لشکر بڑھ رہا ہے اور عباس بار بار کہہ رہے ہیں آ کر دکھاؤ۔ نہیں فرما رہے کہ میرے ساتھی کون ہیں، میرے ساتھ کون کون لڑے گا، اکیلے ہی عباس کافی ہے۔ جب مولا حسین نے یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ قریب آئیں، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ تو کہا بی بی سے کہو، اماں بی بی سے کہیے کہ چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ آج 4 محرم کو میں کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ خیمے میں گئیں، واپس آئیں اور آ کے کہا زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں خود آ جاؤں؟ میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھی، خیمے میں جو گئے تو کیا دیکھا، بی بی کے برابر میں مولا حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے، آواز دے کر کہا مولا آپ چاہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں؟ مولا حسین نے گردن سے اشارہ کیا ہم چاہتے ہیں ہٹا دو۔ اپنی زمین پر اپنی مرضی سے خیمے نہیں لگ رہے جی۔ صبر، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ باب الحوائج بننے کے لیے مولا عباس نے کہا تھا نا، کسی قیافہ شناس نے جب کٹا ہوا سر مولا عباس کا دیکھا، جب کٹا ہوا سر مولا عباس کو دیکھا تو چہرہ دیکھ کر کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو اس کی آرزویں تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی، جو یہ چاہتا تھا نا وہ پورا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لما صبروا، اللہ امام بناتا ہے جن کے ہاں صبر زیادہ ہے۔ اور کربلا کا پیغام، ان مجلسوں کا پیغام، اس ذکر کا پیغام صبر بڑھانا ہے۔ اس بچے میں، اس بزرگ میں، اس جوان میں جتنا صبر کا پیمانہ ہے اس پیمانے کو بڑا کرنا ہے۔ کل جتنے بڑے صابر تھے آج اس سے زیادہ ہو کر دکھائیں گے، اور زیادہ ہو کر دکھائیں گے۔ صبر مقام عطا کرتا ہے۔ سلام ہو اس صاحب مقام بی بی پر جس کا صبر ایسا ہے کہ ایک بچے کو تو اجلا سا کرتا پہنایا اور حسین مولا کی گود میں دے دیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب آباندہ ہو گئے، میں نے بھی اپنا مضمون تھوڑا سا مختصر کر دیا۔ کچھ دیر کربلا چلیے، اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ کربلا لے چلیے۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے ہیں۔ حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا یہ کہہ کر مولا نے اٹھایا، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزادارو، رونا تو اسی کا ہے نا جس نے جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا کہہ کر حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی نہ تھا جو بڑھ کر یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سنیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا۔ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ اب جو مولا حسین نے مڑ کر دیکھا جناب زینب کھڑی تھی اور بی بی زینب آواز دے رہی تھی مولا میں نے اسے خود پالا تھا، خود ہی لاشا اٹھاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، لاشیں تو امام نے سارے اٹھائے، اور ماتم اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے، جس نے سب لاشیں اٹھائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن بے گرو کفن رہا لاشا نبیذہ دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا مولانا اتنا اہتمام، اتنا گریہ، اتنا سب کچھ،
میں نے کہا ہمیں حق دو کہ ہم روتے ہیں، ہمیں حق دو۔ پنجتن کی خاطر کائنات بنی۔ سنی شیعہ سب کہتے ہیں نا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سارا سنی شیعہ مجمع یہی کہتا ہے کہ پنجتن کی وجہ سے کائنات بنی۔ ان پنجتن کے جنازوں کا حال سنیں گے؟ جی نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مدینے میں ہیں، نبی کے جنازے میں 11 لوگ۔ امت کو اعتراض ہوا مولا علی پر کہ علی نے جنازہ دفنا دیا، ہمارا انتظار نہیں کیا۔ بار بار کہنے لگے، مولا نے خطبہ دیا، میں اہل بیت ہوں، ذمہ داری میری تھی، میں کسی کا پابند نہیں تھا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا۔ سنیں گے کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ نبی زادی کا جنازہ، نبی کی اس بیٹی کا جنازہ جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ ہیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ دفنایا۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اعتراض ہو رہا تھا نا، اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ سنیں گے عزادارو، اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی کے جنازے میں 2 لوگ۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ تو پنجتن کا پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ۔ امت نے اتنے تیر مارے، تاریخ پڑھ لو میرے بھائی، ہمیں حق دو کہ ہم کیوں روتے ہیں۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ بیویاں جنازے سے تیر نکالتی رہیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، پنجتن کے 5ویں جنازے کا حال، وہ حسین کا جنازہ ہے جس پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کے بدن کا جوڑ علیحدہ تھا۔ پچھلے دنوں میں مولانا طارق جمیل کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ مصائب بیان کیے کہ جب آئی ہیں نا جناب زینب تو لاشا دیکھ کے فرمایا مقطع الاعضاء، نانا آپ کے بچے کے جوڑ علیحدہ کر دیا۔ نانا ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مرمل بالدماء، جس کو خاک اور خون میں غلطان کر دیا۔ مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء اور جوڑ علیحدہ کر دیے۔ مسلوب العمامۃ والرداء، میرے ماں باپ، میری نسلیں، ہماری ساری کائنات امام حسین کی جوتیوں کی خاک پر قربان۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میں سائیں کے سانگی صاحب کے بلانے پر آؤں اور یہاں مثلاً کوئی میرے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو یہ مجھ سے کہیں گے کہ سوری، معذرت چاہتا ہوں، حسین کو کربلا میں گرایا جا رہا ہے، کوئی امامہ اتار کے لے جا رہا ہے، کوئی ابا اتار کے لے جا رہا ہے۔ سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انگوٹھی اتار رہا تھا تو اس نے انگوٹھی کی خاطر میرا مولا کی انگشت مبارک کو ہی کاٹ ڈالا۔ جی ابن ربی نامی شخص کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، خیمے لٹ چکے تھے، کسی خیمے میں کچھ بچا نہیں تھا۔ تو ایک سپاہی جو یزیدی لشکر کا سپاہی تھا، میں نے اس سے کہا، جو لوٹ کر سامان لے جا رہا تھا، کہ کسی خیمے میں کچھ بچا ہے جو میں اٹھا لوں؟ تو اس نے کہا نہیں، سارے خیمے لٹ گئے، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا مقتل میں جہاں حسین کا لاشا تھا، تو مجھے وہاں پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی۔ سب حسین کے بدن سے کوئی امامہ، کوئی نالین، کوئی تلوار، کوئی ڈھال، کوئی حسین کے بدن سے کرتا اتار کے لے گیا۔ بس ایک کرتا تھا جو پھٹا ہوا تھا، اسے روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یہ پھٹا ہوا کرتا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، مگر جو کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے اس کی قیمت مل جائے گی۔ تو کہتا ہے میں قریب بیٹھ گیا حسین کے بدن کے اور پٹکے کی گرہ کھولنے لگا۔ جب میں گرہ کھولنے لگا تو حسین شہید ہو چکے ہیں، سر کاٹا جا چکا ہے، مگر حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور وہ گرہ پر آ کے رک گیا۔ کہتا ہے میں بہت طاقتور سپاہی ہوں، مگر میں نے پوری طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں، حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ میں گرہ کھولنے کے لیے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہتا تھا، ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، کہ میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونا اس بات کا ہے کہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، بھائی کے بدن کے جوڑ کو علیحدہ کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ منظر بھی ذرا دیکھ لیجئے
کہ جس میں امام سجاد نے بابا کا لاشا دفنایا ہے۔ عزاداروں میں بھی 3 دن پہلے کربلا میں تھا، عرفہ عید کا دن کربلا میں گزارا، مولا حسین کو سلام کرنے گیا تھا۔ عید بھی کون سی؟ بقرہ عید، جس پہ حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ ایک اسماعیل کو ذبح کرنے والا ابراہیم خلیل، ذبیح اللہ کا بابا، وہ کربلا آت کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ حسین نے اپنے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، وہ حسین ابن علی جن کا لاشا 3 دن بے گورو کفن رہا۔ امام سجاد جب دفنانے آئے نا تو بنی اسد سے کہا کہ ایک بڑی قبر بناؤ، سارے شہداء کو ایک قبر میں لٹایا، اور اس کے بعد فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو۔ نہر کے کنارے پہنچے تو ایک لاش تھی جسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس، اے چچا عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اب جب لاشا اٹھانے لگے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ جی مولا کا لاشا ایک چٹائی میں لپیٹ کے دفنایا ہے۔ جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی بڑی قبر جناب عباس کی ہے۔ جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی قبر بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ لاشا جگہ جگہ سے جوڑ جوڑ سے علیحدہ تھا۔ ایک چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنا دیا، پھر فرمایا اب میرے ساتھ چلو 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے کی جانب ایک پائنتی کی جانب۔ سرہانے مولا حسین کو لٹایا اور پائنتی کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا، اور علی اکبر کو لٹا کر ایک مرثیہ پڑھا، بھائی تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اور میں کوفے کے بازار میں ہوں، پھوپھی زینب چادر مانگ رہی ہیں۔ اور یہ کہہ کر میرے مولا حسین کو سرہانے لٹایا اور قبر کو بند کر دیا، اور انگشت شہادت سے لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ ایک عالم دین کے خواب میں امام نے آ کر ایک بشارت دی، ایک پیغام دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک روتا ہوا عزادار کھڑا ہو گیا، جیسے ابھی مجلس ہو رہی ہے، ایک عزادار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ یہ بتائیے حسین کے علی اصغر کو، بی بی رباب کے علی اصغر کو امام سجاد نے کہاں دفنایا؟ وہ ذاکر کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، تاریخ کچھ نہیں بتا رہی کہ کہاں دفنایا ہے۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، امام نے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ زین العابدین نے یہ بچہ میرے سینے پہ لٹا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔